برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ رمضان کی فضیلتوں سے برکتوں سے ہم سب حضرات کو مالا مال فرمائے۔ عشرہ ثانی عشرہ مغفرت کے وسیلے سے ہم تمامی حضرات کے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات، آج آپ لوگ بھی یہ سوچ کر کچھ حیران ہوں گے کہ کافی وقت کے بعد میں آپ کے سامنے آڈیو کے ذریعے سے روبرو ہو رہا ہوں، چونکہ آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب میرے سامنے کوئی ایسی بات آئی ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دینے سے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا، اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں بہت سے حضرات جو آج کل یہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اس وہم و گمان میں رہنے کے بعد میں اگر ان سے کوئی بات خلاف عادت ہو جایا کرتی ہے، یعنی انسانی تقاضے کے خلاف اگر ہو جایا کرتی ہے، تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت افضل و اعلیٰ ہوں، برتر و بالا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہے اور انسان کی عادت ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کوشش یہی کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن یہ عام لوگوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے، خاص لوگوں کا معاملہ یہ ہوا کرتا ہے، جیسے کہ علماء اکرام، مفتیان اعظام، پیران اعظام، مشائخ اعظام، یہ ان صوفیاء اکرام کی جماعت اور ان علماء اکرام کی جماعت، ان صوفیاء اعظام اور پیران اعظام کی جماعت جو ہوا کرتی ہے، اگر یہ اچھے کام یا نیک کام کیا کرتے ہیں یا ان سے خلاف عادت کوئی کام ہوا کرتا ہے، تو آج کل کے زمانے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90% حضرات ایسے ہوں گے، میں کسی کے اوپر کمنٹس نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو نیکی کرنے کے بعد میں اپنی نیکیوں کو چھپا لیا کرتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ صوفیہ ہوں، چاہے وہ پیران اعظام ہوں۔ لیکن عادتاً یہ دیکھا جا رہا ہے اس زمانے میں کہ اگر کسی سے کوئی بہت اچھا کام اس زمانے کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، کوئی بہت بڑی نیکی ہو جایا کرتی ہے، یا انسانی عادت کے خلاف کوئی ایسا کام ہو جایا کرتا ہے جو انسان کے بس کی نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، تو اس کام کو ہونے کے بعد میں وہ اپنا چرچا تذکرہ بہت زبردست طریقے سے کیا کرتا ہے، اور اس بات کو اپنی طرف منسوب کر کے ولایت کے معاملات تک پہنچا دیا کرتا ہے یا پہنچوا دیا کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ آج کی جو میں گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ کچھ بات جو مجھے معلوم چلی اور میں نے جو ایک فیض دیکھا آج حضور جمال ملت کی بارگاہ میں بیٹھ کر، جو میں آیا آج کافی وقت کے بعد میں مجھے بھی موقع ملا، سعادت حاصل ہوئی، حضرت کی بارگاہ میں بیٹھ کر کچھ حاصل ہوا، الحمدللہ بہت کچھ حاصل ہوا، ہوتا رہتا ہے الحمدللہ۔ تو حضرت نے کچھ باتیں بتائیں، اور جن باتوں میں سے ایک بات جو میرے سامنے حضرت نے بیان کری، اور ایک صاحب اور بھی وہاں موجود تھے، تو وہ بالکل سننے کے بعد میں ہمارے ہوش جو ہے فاختہ ہو گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں کافی وقت کے بعد میں آپ لوگوں کے سامنے آڈیو کے ذریعے سے روبرو ہو رہا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس بات کو بھی چھپایا جائے گا تو یہ میری نادانی ہے، کوتاہی ہے۔ حالانکہ دوسری باتیں بھی اگر کوئی ہوتی ہیں، اچھی باتیں یا کوئی حضرت کی ایسی باتیں جن کو عوام تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے، وہ میں پہنچانے کی کوشش کیا کرتا ہوں، حضرت کے فرمودات ہوں یا حضرت کی عادت کریمہ کے کچھ معاملات ہوں۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں میرے کہ جس وجہ سے میں بہت زیادہ مصروفیت میں گر چکا ہوں، بزی ہو گیا ہوں، لہذا زیادہ روبرو آپ لوگوں سے میں نہیں بات ہو پاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو ہدایت کی اور عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے۔ تو زیادہ وقت نہ لے کر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج حضرت کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو حضرت نے ایک بات مجھے بتائی، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ آج کل جو عوام تو چھوڑیے، عوام کے علاوہ جو خواص ہیں
اب میں خواص میں سے کسی کا انتخاب نہیں کروں گا، خواص میں سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے خاص لوگ کون ہوا کرتے ہیں۔ عوام ایک ہوتی ہے، عوام آپ جانتے ہیں عوام کسے کہتے ہیں، اور ایک خاص لوگ ہوا کرتے ہیں جو ہمارے رہبر ہوا کرتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی بات ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو عوام اور عام لوگوں کے بس کی نہیں ہوا کرتی ہے، تو آج کل کے معاملات میں نے کہ بتایا جیسا کہ آپ کو، کہ اس بات کو بہت زیادہ شور شرابے میں لا کر بالکل ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ بالکل انہوں نے ولایت کے چشمے جاری کر دیے۔ اور اس زمانے میں تو یہ آفت بہت بری طریقے سے پھیلی ہوئی ہے حضرات گرامی۔ لیکن آج جو میں نے حضرت کی بات زبان مقدس سے حضرت کی سنی تو میرے دل میں اور میری آنکھوں میں آنسو جاری ہونے کے کگار پر تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ بتائیے اس زمانے میں بھی کہ آج دنیا ترقی کی سوچ رہی ہے، ہر طرف سے ہر اعتبار سے ہر انسان ترقی کے لیے سوچ رہا ہے، اور ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ ہماری ترقی کے راستے کھل جائیں، ہموار ہو جائیں، اور کسی بھی طریقے سے ہمارا جو ہے معاملہ فیمس ہو جائے۔ لیکن حضرت کی بارگاہ میں بیٹھنے کے بعد میں جو عبرت حاصل ہوتی ہے، جو واعظ و نصیحت حضرت عطا فرماتے ہیں، وہ سننے کے بعد میں جب انسان حضرت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کے دل کی دنیا کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے، سمجھ رہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آج کرامت ہو گئی غوث پاک کی، الحمدللہ۔ ایسے ہی حضرت نے فرمایا بلا ساختہ، ایک صاحب اور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، بریلی شریف کے ہی تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ آج غوث اعظم کی کرامت ہو گئی۔ تو میں مسکرایا تھوڑا سا، میں نے کہا ہو سکتا ہے حضرت کچھ اپنے مذاقاً کچھ جملے ارشاد فرمانا چاہتے ہوں، لیکن حضرت نے پھر برجستہ پھر فرمایا کہ سرکار غوث اعظم کی حافظ صاحب آج کرامت ہو گئی۔ تو میں نے حضرت کی طرف جو ہے بھری ہوئی لہجوں سے، بھری ہوئی نگاہوں سے دیکھا، حضرت کی نگاہوں سے دیکھا، تو حضرت نے فرمایا حافظ صاحب آج میں کڑھائیاں جو ہوتی ہے، کڑھائی جو ہوتی ہے نا جس میں تیل وغیرہ ہوتا ہے، تو حضرت نے بتایا کہ ہمارے یہاں افطار کے لیے کڑھائی رکھی گئی تھی جس میں پکوڑیاں تلی جا رہی تھیں۔ تو حضرت نے فرمایا وہ پکوڑی تلنے کے لیے تیل رکھا گیا تو اچانک میری نگاہ حضرت نے فرمایا کڑھائیاں پر جب پڑی، کڑھائی پر پڑی تو تیل جو ہے ابل رہا تھا، یعنی بہت زیادہ گرم تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اس کڑھائی کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں اس کے اندر جو پکوڑی پڑی ہوئی تھی اس کو میں نے نکالنے کی کوشش کی۔ تو حضرت نے فرمایا جب میں نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو وہ کڑھائی جو تھی، کڑھائی میں وہ پکوڑی اچانک گر گئی زور سے، اور جب وہ گری تو تیل جو تھا کھولا ہوا وہ ایک دم نیچے کی طرف گرا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا خاصا تیل کا ایک مطلب ٹکڑا وہ اچھل کر وہ میرے پیروں پہ آ کر گرا، یعنی تیل کی کچھ بوندیں نہیں، اچھی خاصی بوندیں حضرت نے فرمایا کہ میرے پیروں پر آ کر گریں، اور جیسے ہی گریں تو میں ایک دم اچانک چونک گیا۔ لیکن حضرت نے فرمایا جیسے ہی میں نے اپنے پیر کی نگاہ جانب نظر ڈالی تو حضرت نے فرمایا مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ میرے اوپر اتنا زبردست گرم تیل گر چکا ہے، نہ ہی جلن محسوس ہو رہی تھی، اور نہ ہی وہ جگہ جس جگہ تیل میرے پیر پر گرا تھا انگلیوں پر وہ جگہ جلتی ہوئی نظر آئی، الحمدللہ۔ تو حضرت نے جب یہ بات بتائی تو میں بہت حیران ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ واقعی میں سرکار غوث اعظم کی یہ کرامت ہوئی کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ کھولتا ہوا تیل، دیکھیے آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے آگ کو بجھانا، سورج کا کام ہے گرمی دینا، اور چاند کا کام کیا ہے روشنی دینا، ستاروں کا کام بھی روشنی دینا ہے۔ اسی طریقے سے ہر ایک کا کام اپنی جگہ ہوا کرتا ہے، والدین کا کام بچوں کی تربیت کرنا ہے، اسی طریقے سے ٹیچر کا کام جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو راہ دکھانا، اچھی تعلیم دینا، اور تیل کا کام گرم تیل کا کام ہوا کرتا جلانا۔ لیکن حضرت نے جو بات آج بتائی وہ تو ایک اہمیت رکھتی ہی ہے کہ اتنا گرم تیل حضرت کے پیروں کے اوپر گرا، اس کے باوجود بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت کے پیروں کے اوپر ایک بھی جگہ سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ چھیٹ آئی اور حضرت کے پیر کو جلا دیا ہو، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور نہ ہی حضرت نے فرمایا کہ مجھے کوئی جلن محسوس ہوئی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ حضرت نے یہ بات مجھے بتائی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بات بتانے کے بعد میں ایسی بات کو جو انسان کے بس کی نہیں ہوتی ہے وہ انسان زبردستی یہ چاہتا ہے کہ ہماری بات کو عام کر دیا جائے۔ لیکن الحمدللہ میں نے حضرت کی عادت کریمہ دیکھی ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں اگر کوئی ہوتا ہے اور خلاف عادت انسان کی فطرت کے خلاف اگر کوئی
بات دیکھ لیا کرتا ہے، اچھی بات دیکھ لیا کرتا ہے، تو فوراً حضرت کی عادت یہ ہے کہ حضرت اس بات کو سرکار غوث اعظم کی جانب یا سرکار مفتی اعظم کی جانب منسوب کر دیا کرتے ہیں، یعنی یہ فرما دیا کرتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم کی کرامت ہے یا سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ بہت پوائنٹ کی چیز ہے۔ اگر کوئی اچھا کام حضرت سے سرزد ہوا ہے تو اس چیز کو منسوب کر دینا غوث اعظم کی بارگاہ کی طرف یا سرکار مفتی اعظم کی طرف کہ سرکار مفتی اعظم کی عطا سے ہوا ہے، سرکار غوث اعظم کی کرامت ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے اس زمانے میں کہ اپنے آپ کی نیکی کو چھپانا اور اپنے اچھے اعمال کو بھی دوسری کی جانب منسوب کر دینا، یہ چیز بہت کم پائی جاتی ہے میرے عزیزو دوستو۔ تو بتانا مقصد یہ نہیں تھا کہ اتنی لمبی تقریر کری جائے، کیونکہ آج میں بھی کم سے کم کئی دنوں کے بعد میں حضرت کے پاس گیا تھا، شرف حاصل ہوا حضرت کے پاس میں بیٹھنے کا۔ تو جب میں گیا تو حضرت نے ایسی بات جب سنائی الحمدللہ تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور مجھ سے رہا نہیں گیا کہ اس بات تک کو میں دوسروں تک نہ پہنچاؤں، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں۔ اور حضرت نے ایک جملہ اور بھی فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہو گئی کہ تیل گرم میرے اوپر گرا، اس کے باوجود بھی میرا پیر بالکل بھی نہیں جلا اور نہ ہی مجھے احساس ہوا کہ میرے اوپر کوئی گرم چیز گری ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہوئی۔ ایک بات تو یہ فرمائی، اور دوسری طرف یہ فرمایا حضرت نے کہ یہ جو میں وظیفے کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وسیلوں سے، ان وظیفوں کے وسیلوں سے، ان پڑھائیوں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا، سبحان اللہ۔ تو حضرت نے وہاں پہ ہمیں یہ بھی ہدایت کی کہ انسان کو وظیفے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے جو وظیفے ہیں، جو شجرہ شریف میں ہوا کرتے ہیں وظیفے، حضرت نے فرمایا انسان کو وہ وظیفے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے وظائف ایسے ہیں کہ انسان جب ان وظیفوں کو کرتا ہے تو بہت سے پریشانیوں سے دور رہتا ہے، آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہا کرتا ہے، سمجھ رہے نا، برکتوں والے وظیفے بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی بات میرے ذہن میں تھی تو بتانا ضروری میں نے سمجھا، حالانکہ حضرت کی طرف سے نہ کوئی پرمیشن مجھے ملی، نہ حضرت نے ایسا کچھ کہا ہے کہ یہ بات بیان کی جائے، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ بغیر بیان کیے مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ کیونکہ آپ خود سوچئے کہ ایک کڑھائی جس کے اندر بالکل ابلتا ہوا تیل ہو، کسی کے اوپر اگر گر جائے تو اس شخص کا عالم کیا ہوگا، جل بھن کر اس کا پیر ہو یا ہاتھ ہو، جہاں پر بھی وہ چھینٹ گرے گی، ایک چھینٹ اگر ہمارے آ جاتی ہے تیل کی تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ چھالا پڑ جایا کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ سرکار غوث اعظم کی واقعی میں ہی کرامت ہے، سرکار مفتی اعظمین کی واقعی میں ہی کرامت عطا ہے کہ حضرت محفوظ رہے الحمدللہ، اور رمضان کی برکت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سایہ عاطفت کو ہم سب کے اوپر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی فضیلتوں سے، برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔